کا غلہ. اور کسی کہنے والے لگ گیا پیچھے, پیچھے لگنے والا لگ گیا, قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, پیچھے لگنے والے لگ گئے, غیبت کرنے والے لگ گئے. چودھری صاحب کے پاس گیا, بولا ہے چودھری صاحب آپ 1 سال کا غلہ, 1 سال کا اناج آپ بچوں کے لیے دیتے ہیں نا؟ تو چودھری صاحب بولے کہ ہاں, مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا 1 سال کا اناج ہم دیتے ہیں. ہاں چودھری صاحب, چودھری صاحب 1 سال کا کھانا مدرسے میں وہ غلہ جمع کر دیتے تھے بچوں کے لیے. اسی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں نا, مولوی سے جلنے والا, مدرسے سے جلنے والا. یہ چودھری صاحب کا پتہ کیا, چودھری صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا, بولا چودھری صاحب آپ ہی ہیں؟ بولا ہاں میں. بولا کہ 1 سال کا غلہ آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں؟ بولا ہاں بھیجتے ہیں. بولا کہ آپ کو پتا ہے وہ غلہ میں کیا کیا پھیرا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں ہم کو پتا نہیں. بولا حضرت آدھا غلہ مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے, آدھا غلہ مولوی کھاتا ہے. مولوی سے تو بہت چلنے والے ہوتے, صحیح بات. مولوی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے, آدھا گیہوں مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے, آدھا گیہوں مولوی اپنا گھر لے کر جاتا ہے. تو چودھری صاحب اور قربان جائیے, چودھری صاحب کھڑے ہوئے اس آدمی کو سینے سے لگا لیا. چودھری صاحب کھڑے ہو کر اس آدمی کو سینے سے لگایا, بولا بھائی تیرا شکریہ, تو نے میری آنکھیں کھول دی. بولا کہا ہے؟ بولا ہم کو پتا نہیں تھا. چودھری صاحب بولے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں بھی غلے کی کمی ہے, آپ نے میری آنکھ کھول دی. آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنا غلہ مدرسے میں جائے گا اتنا غلہ مولوی صاحب کے گھر بھی جائے گا. چگلی کرنے والے کا منہ ہو گیا تیرا. بولا گڑبڑ بھاگ لوڑے, ہم تو آگ لگانے آئے تھے لیکن آگ لگی نہیں ہے تو آگ اور بجھ گئی. صحیح بات. تو اس آدمی نے کہا کہ چودھری صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کے گھر گیہوں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, چاول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, مدرسے کو بچے کو کھلاتے ہیں, اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو چودھری صاحب نے جواب دیا کہ سنو, جو چٹائی پر بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول کرتا ہو وہ میرا کھانا کھائے گا, اللہ کتنا اجر دے گا, سبحان اللہ, اللہ کتنا ثواب دے گا. قربان جاؤ, مدرسے کے بچے بھی کھائیں گے, حضرت بھی کھائیں گے, مفتی صاحب بھی کھائیں گے, مولانا صاحب بھی کھائیں گے, سب کھائے گا میرا غلہ. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, اگر مدرسے نہ ہو آپ زندگی گزار پاؤ گے؟ پائیں گے. ارے بولو بھائی, گزار پاؤ گے؟ بنا مدرسے کا, مسجد کا زندگی گزرے گی. مفتی نہ ہو, عالم نہ ہو, حافظ نہ ہو, قاری نہ ہو, مرو گے, جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب. وکیل صاحب جنازہ پڑھائے گا, وہ تو ABCD پڑھ کر جنازہ پڑھا دے گا. جنازہ کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں. سچ بات ہے. یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے دھرتی پر, اللہ نظام کو چلاتا رہے گا, چاند سورج نکلتا رہے گا. جس دن یہ دھرتی پر مدرسے بند ہو گئے, نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا. ایک بات یاد رکھنا, یہ مدرسے دینی قلعے ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت ہے, پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت. اور سنو, جنت میں بھی چلے جاؤ گے مسلمانوں, وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے. اور قربان جاؤ. تو کیسے بھائی, وہاں مولوی کی کیا ضرورت ہے, ہم تو جنت میں چلے جائیں گے, وہاں مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے کہ میرے جنتیوں ساری نعمتیں مل گئی؟ کہا کہ یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی, دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, شہد کی نہریں بہ رہی ہے, شراب کی نہریں بہ رہی ہے, یہ پھل ہے, یہ فروٹ ہے, یہ باغ و بہار ہے, یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. تو میرا اللہ کہے گا میری جنتیوں, میرے بندو, ایک نعمت باقی ہے, ایک نعمت باقی ہے. ارے بولو بھائی, ایک نعمت باقی, ایک نعمت. تو جنتی اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب کون سی نعمت باقی ہے؟
ساری نعمت تو مل گئی، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جا کر، وہ تمہیں بتا دیں گے کون سی نعمت باقی ہے۔ تو جنت میں ڈھونڈتے پھرو گے، مولوی صاحب کہاں گئے؟ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، آپ پوچھیں گے حضرت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے، وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے اے لوگوں سنو، اللہ کا دیدار باقی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنا دیدار اپنے بندے کو کرائے گا۔ بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا، بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا اللہ، میرا رب کتنا خوبصورت ہے۔ قربان جاؤ کہ بندہ جب دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا، نظریں نہیں ہٹے گی۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ وہ ذات ہے مدرسے میں پڑھنے والی ذات، وہ ذات ہے، یہ مہمان رسول ہے، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ توفیق دے، ان سے دعائیں کراؤ، بے شک ان سے ارے بولو بھائی ان سے ہاں موقع ملے تو الحمدللہ کہیے کہ بھائی تم دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، الحمدللہ میرے گھر میں پریشانی ہے، تھوڑا دعا کر دو اور قربان جاؤ۔ یہ بچے حافظ قرآن، ارے قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ دعا لو، ان کی دعائیں لو۔ اب بتایا گیا کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب زمین پر چلتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پر بچھا دیتا ہے۔ ارے زور سے بولو، کیا بچھاتا ہے؟ اور قربان جاؤ مدرسے کے پڑھنے والا بچہ جب زمین پر چلتا ہے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتا ہے۔ ہوگا کوئی وقت کا پرائم منسٹر، قربان جاؤ، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ کوئی ہوگا چیف منسٹر، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے۔ کوئی پردھان ہوگا، کوئی ادھوگ پتی ہوگا، اس کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں۔ لیکن مدرسے میں یہ پڑھنے والے مہمان رسول جب راستے میں چلتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں پر بچھا دیتے ہیں۔ بتاؤ ان کا مقام پرائم منسٹر سے بڑا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یوگی تو کچھ نہیں ہے، وہ 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ مہمان رسول ہے، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو۔ اللہ توفیق دے کہ کبھی ان بچوں کو دعوت کرو، دعوت کر کے گھر میں کھلاؤ، اللہ برکتیں نازل فرمائے گا، اور ان کا قدم پڑ جائے گا، اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ بعض لوگ مدرسے کو بچوں کو کھلانے کے لیے بڑا ڈرتے ہیں، نا بڑا کھیجے ہو، بڑا کھیجے، ساری دولت کھا گئی تمہارا جو فیکٹری ہے۔ کتنا کھاتا ہے مدرسہ کا بچہ؟ قربان جاؤ، یہ مہمان رسول ہے، اس کا قدم تیرے گھر میں اگر پڑ جائے، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ 4 بچوں کی سر پہ پگڑی باندھی گئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان بچوں کے لیے ایک شعر میں سنا دوں؟ ارے سنا دے۔ جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، جلسہ کہاں کھڑے ہوئے؟ بہت بے چین ہے، ایسا لگ رہا ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، جلسہ دستار بندی جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔
بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ہم لوگ ماں کو ماں بولتے ہیں، ماں کو کیا بولتے ہیں؟ ماں بولتے ہیں، اماں بولتے ہیں، امی بولتے ہیں۔ انگریزی میں ماں کو مما، تو ماما کو کیا بولے گا؟ تعجب والی بات، ارے ماں کو بولتا مما، تو ماما کو کیا بولے گا؟ ممی۔ یہ تعلیم میں فرق ہے نا، ابھی بتا رہے تھے مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے نا، دیکھو انگریزی تعلیم یہ دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، انگریزی ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، جغرافی ہے، اور قربان جاؤ بنگلہ ہے، مراٹھا ہے، پنجابی ہے، اڑیا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے قربان جاؤ جس سے دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں، ان کے ماں اور باپ کے سر، ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، بزم میں سبحان اللہ سبحان اللہ، حافظ تاج رکھا جائے گا حافظ قرآن کے ماں باپ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے چاروں بچے یہ مدرسے کے طالب علم میں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے۔ اور سنو مسلمانوں، ان کا مقام کیا ہے؟ سنو